الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیٰ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعوا فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑا سا آگے آگے ہو جائیں، بہت جگہ ہے۔ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین خیر المبشرین وشفیع المذنبین المخاطب بطہ یاسین النبی المؤید ورسول المصدق ابی القاسم محمد۔ 1.5 گھنٹے کے ثم الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکتاب المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و بیہا و بعلیہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ صلوات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر گزارش کروں گی تھوڑا آپ آگے آ جائیں، تاکہ ایک تو کیونکہ سردی بھی ہے، آپ لوگوں کو قریب بیٹھنے میں جو ہے وہ ایک جسم کی گرمی کی وجہ سے آپ کو سردی بھی کم لگے گی، اور دوسروں کے لیے کیونکہ یہاں جو بچھایا گیا ہے وہ سب اس میں بیٹھ سکیں۔ وہ جو بیچارہ نیچے بیٹھے ہیں ان لوگوں کا قصور نہیں، آپ جگہ بنائیں تو وہ بھی اوپر آ سکتے ہیں۔ تھوڑا سا قریب ہو جائیں۔ بر محمد آل محمد صلوات۔ اس کو ہٹا کے آپ بھی قریب ہوں، آپ بھی تھوڑا سا قریب آگے آ سکتے ہیں پیچھے سے۔ میں یہاں اوپر سے مجھے نظر آتا ہے کافی بیچ میں جگہ ہے اور کافی لوگ آ سکتے ہیں۔ بر محمد آل محمد صلوات۔ بے شک تمام تر تعریفیں اور تمام تر حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے، اس خالق کائنات کے لیے کہ زبانیں اس کی وصف کو بیان کرنے کے لیے قاصر ہیں، اور عقل کی گہرائیاں، عقل کی تیزیاں اسے پا نہیں سکتی۔ وہ رب العزت جس نے اپنے بندوں پر احسان کیا، اور احسان عظیم یہ کیا کہ اہل بیت سے ان کے رشتے کو جوڑ دیا، اور اہل بیت کو بلند ترین مقام دیا، اور وہ ان کی پاکیزگی کی بنا پر، ان کی روحانیت کی بنا پر یہ مقام جو ان کو ملا، جو پروردگار نے ان کو مقام دیا، ان کی روحانیت کی بنا پر یہ مقام عطا کیا۔ درود پڑھیے گا محمد علیہ مقام جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب بیان کیا جاتا ہے تو یقیناً یہ وہ شخصیت ہے کہ انسان جتنا بھی بیان کرے اس کی زبان تھک جائے گی، اور شاید سارے درخت بھی اگر قلم بن جائیں تو جناب فاطمہ الزہرا کے فضائل ممکن نہیں ہیں لکھے جائیں۔ آپ جناب فاطمہ الزہرا کے فضائل میں غور کیجئے، ہر فضیلت کے اندر ایک نقطہ چھپا ہوا ہے، ہر فضیلت کے اندر۔ شیخ عباس قمی اپنی کتاب بیت الاذان کے اندر، یہ خطبہ بھی میں نے کل بیت الاذان سے ہی پڑھا تھا، شیخ عباس قمی نے اس کتاب میں لکھا، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سلمان فارسی جو ہے وہ جناب سیدہ کے گھر میں داخل ہوئے، مولا کائنات نے بھیجا تھا شاید کچھ لینے کے لیے۔ گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ منظر یہ دیکھا کہ آپ کی گود میں حسین حسن بیٹھے ہوئے ہیں، آپ چکی پیس رہی ہیں۔ اچھا، یہ چکی کتنی مرتبہ آپ نے سنا چکی پیسنا؟ ٹھیک ہے، ہمیں چلا بہت آسان لگتا ہے، شاید یوں پیس جاتی ہوگی۔ 2 بہت بھاری بھرگم قسم کے پتھر ہوتے تھے، اور ان پتھر کو چلانا، ہمارے یہاں کی ایک خاتون چلیں گی نا، ان کا ہاتھ میں موچ آ جائے گی پہلے دن ہی۔ آسان نہیں یہ چلانا۔ اس چکی میں میری بیوی جو ہے وہ پیس رہی ہیں گندم کو۔ چکی پیستے ہوئے سلمان کہتے ہیں میں نے دیکھا ہاتھوں میں چھالیں اور چھالے خون آلود ہیں۔
تو میں نے کہا کہ یا سیدہ یا طاہرہ آپ کے پاس کنیز فضہ موجود ہیں، پھر آپ چکی کیوں پیس رہی ہیں؟ کنیز فضہ موجود ہیں. درود پڑھ دے گا محمد علی خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات اسی طرف کھلے گا. تھوڑا سا طاقت لگاؤ. خوشنودی چہاردہ معصومین بلند ترین صلوات. تھوڑی سی طاقت لگانی پڑے گی نا، ٹائٹ بن گیا. بس ذرا غور سے سننے والا نقطہ آپ توجہ اگر میری طرف کریں. کہا سلمان نے کہ آپ کے پاس تو کنیز موجود ہیں، دیکھیں ہمارے گھر کے اندر ہم بیمار ہوں تو کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہماری کنیز بیٹھی بھی ہو اور ہم کام کر رہے ہوں، ہے نا، ہماری کام والی بیٹھی بھی ہو ہم کام کر رہے ہوں. ہمارے گھر میں کبھی بھی ایسا نہیں دیکھنے میں کوئی بھی نہیں ملے گا. بہت عبادت گزار لوگوں میں، عام لوگوں کی بات نہیں کر رہی، بہت عبادت گزار لوگوں میں دیکھنے کو نہیں ملے گا. تو کہا سلمان کیسی بات کر رہے ہو، ایک فضہ کا ہے، ایک دن میرا ہے تو آج دن میرا ہے. کیا فضہ نہیں چاہتی ہوں گی کہ وہ جگہ کو کام نہ کرنے دیں؟ لیکن نہ جانے بی بی کس انداز سے انہیں روکتی ہوں گی کہ ہاتھ میں چھالے ہیں. تو کہا پھر سلمان نے کہ میرے پاس کچھ وقت ہے ابھی، یا تو آپ جو ہے وہ حسین کو میری گود میں دے دیں، میں جو ہے حسین کو سنبھال لوں، یا مجھے چکی پیسنے کا تھوڑا سا موقع دے دیجیے کہ میں چکی پیس لوں. تو فاطمہ الزہرا نے کہا کہ یقیناً اولاد جو ہے اس کو ماں جتنا سمجھتی ہے کوئی اور نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے چکی پیسنے کے لیے دے دیتی ہوں. یہ چکی پیسنے لگے، اذان کی آواز آئی، ظاہر یہ چکی چھوڑ کے پھر چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے. نماز پڑھنے کے بعد ان کا دل بہت دکھا ہوا تھا. انہوں نے مولا کائنات سے بیان کیا کہ آج میں جن بیوی کو جس حال میں دیکھ کر آیا ہوں میرا دل پھٹ رہا ہے. اچھا جناب مولا کائنات نے سنا تو آپ سوچئے محبت کی انتہا دیکھیے. وہ جانتے تھے اس حالت کو لیکن پھر بھی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے. پھر وہ گھر گئے، ظاہر وہ ایک محبت کی شدت تھی. گھر گئے، گھر سے جب واپس آئے تو مسکرا رہے تھے. تو کہیں گے رسول خدا نے کہا کہ یا علی تم نے میری بیٹی کو کس حال میں دیکھا؟ کہا جب میں گھر پہنچا تو میں نے دیکھا سینے کے اوپر حسین سو رہے تھے اور چکی خود بخود چل رہی تھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سینے پہ حسین سو رہے تھے. درود پڑھ دے گا محمد علی. تو آپ دیکھیے کہ جس خاتون نے پروردگار کی اطاعت میں اتنی بلندی حاصل کی ہو، اتنا مانا ہو حکم کو، کہ خود رسول خدا فرماتے کہ بیٹی غم نہ کر، میں تجھے بتاؤں گا صرف تو نہیں تیرے چاہنے والوں کو اللہ 20 فائدے عطا کرے گا. 10 فائدے اخروی ہیں اور 10 فائدے جو ہیں وہ دنیا کے ہیں. اچھا پہلے ہم اخروی فائدوں کو گن لے دیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو، کیونکہ انسان کی ایک ایسی ایج آتی ہے زندگی کے اندر، جوانی میں تو اتنا اندازہ نہیں ہوتا، ایک ایسی ایج آتی ہے جب اس کو لگتا ہے کہ ہاں اب آخرت کی تیاری کر لینی چاہیے، اب دن بڑے قریب آنے شروع ہو گئے. تو آخرت کی طرف اس کا جو مزاج ہے وہ آخرت کی طرف مائل ہو جاتا ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ آخرت کے اندر جب ایک چاہنے والا، یعنی رسول خدا فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی محبت دنیا کی اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی تجارت ہے، اتنی بڑی امیری ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی امیری ہی نہیں، کوئی امیری اس سے بڑھ کر ہو ہی نہیں سکتی. اور کہا جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ جب ماننے والے، جب اس کے چاہنے والے جو ہے پروردگار کے محشر کے میدان میں جائیں گے تو سب سے پہلا جو انہیں فائدہ ہوگا، خدا ان کو حساب و کتاب نہیں کرے گا، کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، نامہ اعمال کھولا ہی نہیں جائے گا، بغیر حساب جنت میں. پھر خدا کیا کرے گا؟ ان کا چہرہ اس قدر روشن ہوگا. رسول خدا نے پہچان بتائی ہے ان کی کہ کیسے ہیں. کہا ان کا چہرہ اس قدر روشن ہوگا، اس قدر روشن ہوگا کہ تمام اہل محشر پوچھیں گے کہ کون ہیں؟ ان کا چہرہ اتنا روشن ہے، کون ہے؟ کہ ہمارے ماننے والے جو ہیں وہ لوگ، کچھ لوگ وہ ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں، ہماری محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، ہمارا دفاع بھی کرتے ہیں، ہمارا دفاع بھی کرتے ہیں اور ہماری مدد بھی کرتے ہیں. ان کا پروردگار نے مقام یہ رکھا ہے جہاں ہم ہوں گے وہیں وہ ہوں گے. جہاں ہم ہوں گے ہمارے مقام کے ساتھ ان کا مقام ہوگا. دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے فضائل کو سنتے ہیں اور
یعنی یہاں واجبات کی بات نہیں ہو رہی کہ واجبات ادا نہیں کرتے، واجبات تو ادا کرنا ہی کرنا ہے، دفاع کرنا کچھ اور چیز ہے۔ کہا مگر زبان سے محبت کرتے ہیں، زبان سے اظہار بھی کرتے ہیں، یہ بھی جنت میں ہوں گے لیکن ہمارے والے مقام سے نیچے والے مقام میں ہوں گے۔ تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو ہم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کی محبت ساری کی ساری ان کے دل کے اندر ہے۔ میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتی ہوں جو ہمارے مسلک سے نہیں ہیں لیکن اہل بیت کی محبت ان کے دل میں اتنی زیادہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کو اظہار کیا تو شیعہ کہلائیں گے، شیعہ کہلائے گئے تو قبیلے سے نکال دیے جائیں گے، خاندان سے نکال دیے جائیں گے، تو وہ دل میں اس محبت کو رکھتے ہیں۔ تو کہا جنت میں ان کا، لیکن آپ دیکھیں کتنی نعمت ہے، آپ غور کیجئے کتنی تسلی ہے، کتنی تسلی ہے ان تمام روایات کے اندر۔ فرمایا کہ وہ بھی جنت میں جائیں گے لیکن ہر ایک کا ایک درجہ ہے۔ جب وہ لوگ جو جنت کی طرف جائیں گے اور جن کا مقام یہ ہوگا کہ جناب فاطمہ الزہرا کا دفاع کرنے والے ہوں گے، ان کا حساب و کتاب نہیں ہے، ان کا نامہ اعمال۔ دوسرا یہ یعنی چوتھے نمبر پر آ جائیں، کہا ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ آپ نے ابھی پڑھا ہوگا وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، وہ سبقت کرنے والے ہیں۔ ایک تو وہ ہے وہ جو جن کا نامہ اعمال جو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ایک وہ ہے سورہ واقعہ، ماشاءاللہ آج ورد ہوا ہے سورہ واقعہ کا تو آپ کو اندازہ ہوگا اور جو لوگ پڑھتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔ ایک وہ ہے جن کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، ایک ان دونوں سے بڑھ کے والسابقون السابقون سبقت کر جانے والوں میں سے ہیں۔ اور روایتوں نے لکھا ہے کہ جب نامہ اعمال کسی کا سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا تو یہ اس کے لیے اتنی بڑی سعادت ہوگی کہ خوشی سے اس کا چہرہ دھمک رہا ہوگا اور وہ ایک مرتبہ فخر کی بلندیوں کے اندر چل رہا ہوگا کہ میرا نامہ اعمال میرے سیدھے میں ہاتھ میں دیا جائے اور دیا گیا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں جب آپ وضو کرتے ہیں، اور وضو کی دعائیں ہیں، بہت ساری دعائیں نا وضو کی دعائیں، تو کہا جب ہاتھ پر پانی ڈالیں الٹے ہاتھ پر تو کہیں، یعنی پہلے آپ نے سیدھے ہاتھ پر پانی ڈالنا ہے، کہا سیدھے ہاتھ پر پانی ڈالیں تو کہیں کہ پروردگار میرا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دینا، میرا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں نہ دینا، بائیں ہاتھ میں نہ دینا۔ اور جب بائیں ہاتھ میں پانی ڈالیں تو یہ دعا کریں کہ پروردگار میرا نامہ اعمال جو ہے وہ بائیں ہاتھ میں نہ دیا جائے۔ تو کہا جب سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا تو کتنا خوش ہوگا، جنت کا پروانہ اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ کہے گا جاؤ جنت کی طرف چلے جاؤ، چہرہ اس کا دھمک رہا ہوگا۔ جب وہ جنت میں قدم رکھنے لگے تو خدا روکے گا، خدا روکے گا، خدا روکے گا، کہا کہ ابھی تمہیں اور تکریم دی جانی ہے، جو تم نے اہل بیت سے محبت کی ہے، جو اہل بیت کا دفاع کیا ہے، تمہیں ابھی اور تکریم دی جانی ہے۔ فرشتے آئیں گے، ملائکہ آئیں گے اور اس کے سر پر ایک تاج رکھیں گے، اس تاج کی روشنی اتنی بلند ہوگی، خدا کہے گا اس محبت اور دفاع کی وجہ سے ہم تمہیں اجازت دیتے کہ تم اپنے خاندان کے 70 افراد کی یا 100 افراد کی شفاعت کر سکتے ہو، حق کے شفاعت اس کو مل جائے گا۔ کہا اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ جب اپنی اس حیثیت کو پائے گا تو کہا اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، مقام ہمارے۔ پھر اس کو 8ویں اور 7ویں جو اس کو منزل دی جائے گی وہ یہ کہ اس کو جنت کا وہ لباس پہنایا جائے گا جو سرداروں کا لباس ہوگا، ایسا پروٹوکول دیا جائے گا، جنت کے سرداروں کا لباس دیا جائے گا۔ پھر مقام وہ ملے گا اہل بیت کے نور کے تختوں میں ان کے ساتھ موجود ہوں گے۔ کہا رسول خدا فرماتے ہیں یہ محبت جو اس کو آخرت میں ملنے والی ہے، یہ دنیا کی محبت کا اثرات ہوں گے، دنیا کی محبت جو اس نے دنیا میں کی ہوگی اس کے اثرات کے وہ پھل ہوگا جو وہ پا رہا ہوگا۔ اور اگر تم دنیا میں ایسے لوگوں کو دیکھنا چاہو تو کچھ نشانیاں بتائیے، مفہوم بیان کر رہی ہوں، کچھ نشانیاں بتائیے۔ کہا وہ جو لوگ ہوں گے جو ہم سے محبت کرتے ہیں، ہماری دفاع کرتے ہیں، ان میں تم دیکھنا کہ سب سے پہلی بات یہ کہ وہ اپنی واجبات پر عمل کرتے ہوں گے، ٹھیک ہے، نیکی کے لیے بے چین ہوں گے، نیکی کرنے کے لیے ان کے دل کے اندر ایسی بے چینی ہوگی، وہ چاہیں گے ہم نیکی میں سبقت کریں، نیکی کو انجام دیں، نیکی کرنے کے لیے یعنی نیکی میں حریص ہوں گے، نیکی کرنے میں حریص ہوں گے۔ یہ والی نیکی کر لیں، دوسری نیکی کر لیں، درود پڑھتے گا محمد علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات، اللہم صلی علی
اور دوسرا بھی رسول خدا فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایسے شخص کا پتہ نہ دوں جو قیامت میں بھی اور دنیا میں بھی میری شبیہ ہوگا، میری شبیہ ہوگا. تو دیکھیں آسان تو نہیں ہے نا رسول آپ کہیں کہ ہم آسانی سے کسی کو اپنی شبیہ بنا دیں. خود رسول کہہ رہے ہیں تمہیں بتاؤں میری شبیہ کون ہے؟ کہا آپ کی شبیہ یا رسول اللہ، ضرور آپ بتائیں آپ کی شبیہ کون بن سکتا ہے؟ کہا جو اخلاق میں سب سے بہترین ہوگا، جس کا اخلاق سب سے بلند ہوگا، جو اپنے محمد علی محمد صلوات. کا مجھ سے مشابہ ترین شخص جو اخلاق میں بہت بلند ہوگا، اپنے خاندان سے بہت اخلاق سے پیش آتا ہوگا. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ باہر والوں سے بہت اخلاق سے پیش آتے ہیں، گھر والوں سے اچھے اخلاق سے پیش نہیں آتے. پھر کہا نہ صرف یہ کہ اپنے گھر والوں سے اخلاق سے پیش آتا ہوگا، اپنے دینی بھائیوں سے اشدم، یعنی محبت کی اپنے دینی بھائیوں کے لیے اس کے دل میں بہت شدت کی محبت ہوگی. یہ محبت بہت زیادہ محبت، ایک ہوتی کم محبت، بہت زیادہ محبت. تو جو زیادہ محبت ہوتی ہے وہ انسان کو ہر قربانی کے لیے تیار کرتی ہے. تو اپنے دینی بھائیوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوگا. اور پھر کہا اصبرکم، وہ کون سا شخص ہوگا جو میرے مشابہ ہوگا؟ وہ حق میں صابر ہوگا، حق میں صابر ہوگا. لیکن حق ایسی تلخ حقیقت ہے کہ جو حق سے گزر رہا ہوتا ہے اس کو تلخی سے گزرنا پڑتا ہے. آسان نہیں ہے حق کے اوپر قائم رہنا. جو حق پر ہے، دیکھیں بعض اوقات کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے قلب کی حالت ایک جیسی نہیں ہوتی. کبھی آپ معاف کرنے میں آپ کے اوپر غلبہ ہوتا ہے، دین کا غلبہ ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں معاف کر، اب بہت ساری غلطیاں معاف کر دیں. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا دل تیار نہیں ہوتا، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ معاف کرنا بہتر ہے، آپ اس چیز کو جانتے ہیں معاف. مثلا آپ یہ دیکھیں نماز کے اندر بعض اوقات ہم جانتے ہیں نماز کسی صورت آپ کو چھوڑنی نہیں ہے، ایسا واجب ہے کہ آپ بستر پر لیٹے ہوئے بھی ہوں اشاروں میں پڑھنی ہے. نماز قضا کرنے کا حکم کہیں بھی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں کہا کہ یہ ہو تو نماز قضا کر لو، تھکے ہوئے ہو تو نماز قضا نہیں، کہیں بھی نہیں ہے، کہیں کسی روایت کے اندر نہیں کہ نماز قضا کر لو. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت شوق سے نماز پڑھتے ہیں، اور بعض اوقات یا تھکے ہوئے ہیں بہت زیادہ یا بہت زیادہ بیمار ہیں، تو دل کہتا یہ ہے کہ اگر یہ واجب نہ ہوتا، اتنا واجب نہ ہوتا تو آج تو چھوڑ دیتے. کبھی کبھی دل کی کیفیت ہوتی ہے نا کہ کاش یہ اتنا واجب نہ ہوتا تو چھوڑ دیتے. پھر وہ حق پر عمل کرتا ہے، پھر وہ نماز کو پھر وہ نماز کو انجام دیتا ہے. دیکھیں ایک کام وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا دل بھی ہے، آپ چاہتے بھی ہیں، آپ کرنا بھی اور حالات بھی سازگار ہے، آپ انجام دیں. ایک کام وہ ہے کہ نہیں، آپ حالات بھی سازگار نہیں ہیں، آپ کرنا بھی نہیں چاہتے کیونکہ اللہ کا حکم ہے اس لیے انجام دے رہے ہیں.
اسے بولتے ہیں حق پر صابر ہونا، حق پر ثابت قدمی. دل نہیں چاہ رہا ہے کہ روزہ رکھیں لیکن اللہ نے حکم دیا ہے اس لیے رکھتے ہیں. دل نہیں چاہ رہا اس کام کو انجام دینے، اس کام کو انجام دینے وہ ایسے ہوتے ہیں. کہا اپنے دینی بھائیوں سے محبت کرنے والے اخلاق میں بہت بلند ہوتے ہیں. ہم اپنے اخلاق کو دیکھیں کہاں چلا جاتا ہے، کہاں چلا جاتا ہے. ہم جناب فاطمہ زہرا کے خطبے کو دیکھتے ہیں، اور خود بیوی کی زندگی میں دیکھتے ہیں تو بعض جگہ پر ہماری یہاں روایات میں کچھ لوگوں نے کوشش یہ کی جناب فاطمہ الزہرا کے کچھ فضائل کو گھٹانے کے لیے کچھ روایات اس طرح کی آ گئیں. مثلا ایک روایت بہت سنی ہوئی بھی ہوگی کہ جناب فاطمہ الزہرا کی بھی اپنی ساس سے نہیں بنتی تھی. یہ روایت جو ہے ہمارے غیروں نے مشہور کر دی. یا ایک روایت میں ہے کہ جناب یعنی یہ جو حدیث ہے یہ تو میں نے خود جو ہے وہ پڑھی ہے ہمارے غیر مسلک کی کتابوں کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ جو رسول خدا نے فرمایا جس نے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے ان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی وہ دار اسلام سے نکل گیا، خارج ہو گیا. یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے باقاعدہ جو خصال ان کی کتاب ہے اور بڑی مشہور کتاب ہے اور بڑی اتھینٹک کتابوں میں سے. یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول خدا نے جب فرمایا جب جو ہے وہ ابو جہل کے خاندان کی ایک عورت پہ نعوذ باللہ مولا کائنات کا دل آ گیا اور انہوں نے ان سے شادی کا فیصلہ کر لیا. تو کیونکہ جیلسی ہوتی ہے عورت کے اندر، تو جب جناب فاطمہ الزہرا کو پتہ چلا، کسی نے بتایا، جیسے کہ کوئی مخبری کر دیتا نا خواتین، تو کسی نے بتایا تو فاطمہ الزہرا کا دل جل گیا. وہ بہت اذیت انہوں نے محسوس کی اور انہوں نے یہ شکایت جو ہے نعوذ باللہ رسول خدا کے پاس کی. اور رسول خدا نے پھر علی کو بلا کر سب کے سامنے کہا نعوذ باللہ کہ یہ جو ہے جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. اور بعد میں جناب فاطمہ الزہرا نے ان سے کہا کہ تمہیں یاد نہیں ہے وہ حدیث کہ جس نے جو ہے وہ مجھے اذیت دی اس نے رسول خدا کو. اس طرح کی بہت روایت کیوں بنائی گئی تاکہ جناب فاطمہ الزہرا کی فضائل کو درجہ کم کرنے. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے دشمنوں اور قاتلوں پہ لعنت، بے شمار، میری بیوی کا حق غصب کرنے والوں پہ لعنت، بے شمار، میری بیوی کے در پہ آگ لگانے والوں پہ لعنت، بے شمار. نعرہ حیدری. بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں باواز بلند صلوات. ایسی اور ایسی بہت ساری روایات، صرف یہ نہیں کہ بی بی فاطمہ الزہرا کے چاہنے والوں کے لیے بھی جو بہت ساری چیزیں آپ کو ایسے ہی مل جائیں گی. مثلا آپ نے سنا ہوگا کہ یہ جو 6 دن دھرنا ہوا اور 6 دن لاشوں کو رکھا گیا اور بہت سارے سوشل میڈیا کے اوپر آئے کہ لاشوں میں جو ہے وہ بدبو آنا شروع ہو گئی تھی، اسمیل شروع ہو گئی تھی. اچھا آپ اس کو چھوڑ دیں، محبت کو تو چھوڑ دیں. ابھی ہم تو جانتے ہیں گرمی میں بھی ایسا تو نہیں ہوتا، کہ ہم اس کو ایک دفعہ سائیڈ میں رکھتے ہیں. جو ہمارے یہاں جو لاشیں رکھی جاتی ہیں کولڈ روم کے اندر وہ مائنس میں بھی نہیں ہوتی. اس کا جو درجہ حرارت ہے، ٹیمپریچر جو ہے وہ مائنس بہت زیادہ ہوگا تو -1 ہوگا، ٹھیک ہے. اور وہاں -13 چل رہا ہے، وہاں -13 چل رہا ہے. وہ تو سال بھر بھی جنازے پڑے رہتے تو انہیں کچھ نہیں ہوتا. لیکن کیا چاہتا ہے دنیا، کیا چاہتی ہے دنیا؟ چاہتی ہے کہ اہل بیت کے ذکر کو کسی طرح کم کیا جائے. آپ دیکھیں چاہنے والوں سے نہیں، وہ چاہتے ہیں کسی طرح ان کی فضیلت کو کم کیا جائے تو وہ کسی طرح ڈھونڈ کے لاتی ہیں. اسی طرح جو ہے وہ آپ دیکھ لیں فدق کا مسئلہ. فدق کا مسئلہ کیا ہے؟ فدق کا مسئلہ کہ آپ نے اپنے مقدمے کو پیش کیا خلافت کے سامنے، ٹھیک ہے. اب یہ 2 چیزیں ایسی ہوتی ہیں، جب آپ 2 چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں تو آپ میں ایک کو غلط کہنا پڑتا ہے نا. جب آپ دیکھتے ہیں کہ 2 چیزیں سامنے تو آپ کو ایک کو غلط کہنا پڑتا ہے. جہاں آپ پھنس جائیں اور آپ نہ اس کو غلط کہہ سکیں نہ اس کو غلط کہہ سکیں تو تیسرا راستہ کیا ہوتا ہے؟ آپ جھٹلا دیں کہ ہوا ہی نہیں تھا، ہے نا. آپ نہ یہاں کچھ کہہ سکتے ہیں نہ وہاں کچھ کہہ سکتے ہیں. جب آپ یہاں پھنس جاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں نہیں ایسا ہوا ہی نہیں تھا، نہ مانو گے. تو آپ دیکھیں یہ جو فدق سے انکار کیا گیا اس کی ایک بڑی وجہ یہی تھی کہ جناب فاطمہ الزہرا نے جو اپنے مقدمے کو پیش کیا تو اس کی کسی کتاب کے اندر بیت الحزان کے اندر جو ہے آغا قمی لکھتے ہیں. اور میں نے پھر آپ سے کہوں کہ آپ کا جو اصل موضوع ہے اگر اس کی طرف توجہ کریں، بی بی فاطمہ الزہرا کے فضائل یقیناً بہت بلند ہیں اور آپ بی بی کے چاہنے والے ہیں. خدا کا شکر آپ اس محبت کی منزل پر ہیں، آپ اس فضیلت کی منزل پر ہیں. جب فضیلت کی منزل پر ہیں تو یاد رکھیں ایک قدم اور بڑھائیں.
کیوں ایک جگہ رک جائیں، ایک قدم اور بڑھائیں؟ کیا نہیں چاہتے بی بی فاطمہ الزہرا کے ساتھ بیٹھ کر گپ لگائیں؟ نہیں چاہتے؟ انشاءاللہ جناب زینب کے محضر میں بیٹھیں اور ان سے گفتگو کریں؟ نہیں چاہتے؟ کب ہوگا یہ؟ جب آپ قدم بڑھائیں گے، اور قدم جب بڑھائیں گے جب عمل میں ظاہر ہوں گے۔ اگر عمل میں ظاہر نہ ہوئے تو زبانی زباں خرچ تو سب کے پاس بہت زیادہ ہے، سب بولنے کا ہنر جانتے ہیں، اور شاید یہاں نیچے بیٹھنے والے مجھ سے زیادہ اچھا بول سکتے ہیں۔ ہمیں عمل کی طرف آنا ہے، اور عمل کی طرف آنے کے لیے اپنے قلب کو تیار کیجیے، اپنے دل کو تیار کیجیے۔ جناب فاطمہ الزہرا مقدمے کو پیش کرتی ہیں، اور جب مقدمے کو پیش کرتی ہیں تو ان سے کہا گیا، حکومت وقت نے کہا گیا، اول تو یہ مقدمہ بنتا بھی نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ شریعت کا ایک مسئلہ آپ کو بتا دوں، یہ جو ہم کہتے ہیں نا وراثت، اصل میں جب ممبروں سے وراثت کے غلط مسائل بیان کیے جاتے ہیں نا، تو پڑھا ہوا تو ہم نے ہے نہیں، ہم سمجھتے شاید میراث یہی ہے۔ بہت وسیع مسائل ہیں، وراثت کے مسائل بہت وسیع ہیں۔ اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس کا ترکہ جو ہے وہ اسلام کے مطابق تقسیم ہوتا ہے، لیکن زندگی میں وہ زندہ ہے، وہ سب کچھ کسی ایک کو دے سکتا ہے، جب تک اس کی سانس چل رہی ہے، جب تک وہ جو چاہے جہاں چاہے خرچ کر سکتا ہے، دے سکتا ہے، لیکن مرنے کے بعد اسلام کے مطابق۔ اور یہ تو ہو گئی میراث، لیکن اگر آپ زندگی میں کسی کو تحفہ دیں گے تو کیا وہ میراث میں گنا جائے گا؟ نہیں گنا جائے گا۔ اگر کسی کو تحفہ دیا جائے گا تو میراث میں نہیں گنا جائے گا۔ تمام روایتوں میں موجود ہے کہ فدق رسول خدا نے ہبہ کیا تھا، اور ہبہ اس کا مطلب تحفہ دیا تھا، کوئی میراث نہیں دی ہے۔ تم نے کہا تم میراث کے لیے جو ہے وہ حدیث لے کر آئے، اور حدیث ہوئی کس کے سامنے؟ کہا، کسی نے پوچھا یہ حدیث کس نے، یہ حدیث آئی کہاں سے؟ کہا یہ حدیث جو ہے رسول خدا نے خلیفہ دوم نے کہا میرے سامنے، اور ایک جو ان کے کوئی ہوتے سوتے تھے ان نے کہا ان کے سامنے بیان کی۔ اچھا بات میری ہو رہی ہے اور رسول خدا نے ان سے بات کر دی، تو بی بی فاطمہ الزہرا نے اپنا مقدمہ دیتے ہوئے کہا کہ بھائی بات تو میری تھی نا، مجھ سے کیوں نہیں کر دے گا محمد علی محمد۔ آپ نے سنا ہوگا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، سنا ہے نا؟ جھوٹ کیوں؟ کیونکہ جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولتے بولتے سچ اس کی زبان سے خود نکل جاتا ہے نا؟ سچ خود بخود زبان سے، ایک جھوٹ بولنے کے لیے جو چھپانے کے لیے 70 جھوٹ بولتا ہے، اور ایک مرتبہ وہیں خود پھسل جاتا ہے۔ آپ دیکھیں 70 جھوٹ بولے گئے، پھر معافی مانگنے چلے گئے کہ ہم نے آپ کو دکھ دیا تھا، تو آپ دیکھیں بعض اوقات کہتے ہیں جھوٹ خود بخود سامنے، انہوں نے اتنے سارے جھوٹ رکھے ہوئے۔ جناب فاطمہ الزہرا جب دربار میں گئی ہیں اور دربار میں جب بولی ہیں، تو آپ سوچئے کسی نے اس انداز سے کبھی اس چیز کو نوٹ نہیں کیا کہ جناب فاطمہ الزہرا گفتار انبیاء کی طرح، گفتار رسول کی طرح گفتگو کر رہی تھی، چل رہی تھی، تو جناب رسول خدا کی طرح چل رہی تھی۔ ٹھیک ہے، جس طرح جناب زینب کو جب کسی نے سنا تو کہا مولا کائنات گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ تشبیہ دینا بتا رہا تھا کہ گفتگو جو ہے وہ جناب فاطمہ الزہرا جو گفتگو کر رہی ہیں وہ رسول کی زبان میں کر رہی ہیں۔ اور اب اس خطبے کے اندر جو آگے بیان کرتی ہیں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، دور کر دے گا پہلی گواہی جو انہوں نے دی۔ دیکھیں ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، مکمل ہوگا نہیں، محمد رسول اللہ کہنا پڑے گا۔ پھر کہا میں گواہی دیتی ہوں، یہ نہیں کہا کہ رسول جو ہے محمد جو ہے اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتی ہوں تاکہ دنیا سنے، پورا دربار سنے جس کو تم جھٹلا رہے ہو کون ہوں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد میرے والد محمد جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، میرے والد اللہ کے رسول ہیں، اور وہ رسول جن کو پروردگار عالم نے رسول بنا کر بھیجا اور انہیں مختار اور ممتاز بنایا، انہیں مبعوث کیا، انبیاء کو ان کے نام سے واقف کرایا۔ قرآن کہتا ہے آدم کو وہ نام بتا دیے جو فرشتوں کو نہیں معلوم تھے، جب فرشتوں نے شکوہ کیا تو ایسے انسان کو دنیا میں بھیجے گا جو قتل و غارت کرے گا۔ کہا پروردگار نے یعنی یہ نام پہلے سے روشن تھے۔ بی بی نے اس فضیلت میں بیان کیا، اور انہیں درجہ رسالت پر فائز کرنے سے پہلے ہی استفا کہتے ہیں بلندی، دنیا میں آنے سے پہلے استفا کی بلندیوں پر
فائز کر دیا۔ رسول خود فرماتے ہیں اولا ما خلق النوری، سب سے پہلا میرا نور خلق کیا گیا۔ جب یہ دنیا بھی نہیں بنی تھی، یہ کچھ وجود بھی نہیں تھا، آسمانوں کے اوپر جناب اہل بیت کا نور، رسول خدا مولا کائنات پیغمبر پاک اور معصومین کا نور موجود تھا۔ پھر اور کس وقت یہ منزل دی رسول خدا کو؟ یہ منزل کب دی؟ فرماتی ہیں اس وقت ساری مخلوق غیب کی حجابوں میں پوشیدہ تھی، ساری مخلوق۔ اور اس وقت تک جو ہے وہ آپ وجود میں نہیں آئے تھے، ہم عدم میں تھے، ہم سارے کے سارے عدم میں تھے اور وجود میں۔ درود پڑھ دے گا محمد علیہ محمد۔ یہ سب اس لیے تھا کہ خداوند عالم کے انجام امور کی خبر تھی اور اس کو علم حوادث کے زمانے کا احاطہ تھا، مقداروں کے مواقعوں کو وہ پہچانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو اپنے امر ہدایت کو تمام کرنے اور اپنے حکم جاری کرنے اور مضبوطی اور حتمی طے شدہ مقدرات کو نافذ کرنے کے لیے مبعوث کیا، یعنی صرف اور صرف محبت کے لیے مبعوث نہیں کیا، ایک حتمی پورا قانون تھا پروردگار نے جو رسول خدا کے ساتھ ہمیں بھیجا۔ جب آپ مبعوث ہوئے تو آپ نے امت کے مذاہب کی جو پوری امت، آپ جانتے جب ہم بچپن سے یہ پڑھتے آ رہے ہیں کہ جو پوری عرب تھی یہ ٹکڑوں میں بٹے ہوئے تھے، قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، لڑتے تھے آپس میں، اور کئی سال کئی زمانے تک کئی نسلوں تک ان کی لڑائیاں چلا کرتی تھیں۔ ان میں کچھ امتیں آتش پرست تھیں، کچھ امتیں بت پرست تھیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ خدا کا انکار کرتے تھے۔ پس خداوند عالم نے میرے والد کو محمد مصطفیٰ کے سبب ان کے تاریک دلوں کو روشن کیا اور دلوں سے جہالتوں کو کھول دیا اور آنکھوں کے پردے ہٹا دیے۔ آپ لوگوں میں ہدایت کے ساتھ کھڑے ہوئے انہیں گمراہی سے نکالا، وہ اندھے تھے آپ نے انہیں آنکھیں دی، وہ انہیں دین کی کیم کی طرف رہنمائی کی، رہبری کی، پھر اللہ نے اپنی مہربانی سے ان کو اختیارات اور رغبت کے ساتھ ایثار عطا کیا۔ چنانچہ محمد مصطفیٰ اس دنیا سے زحمتوں سے چھوٹ گئے، اب وہ آرام فرما رہے ہیں، لیکن ان کا مقام کیا ہے کہ ملائکہ نے انہیں گھیرا ہوا ہے، ان کا مقام کیا ہے کہ فرشتوں کے درمیان موجود ہیں، لیکن کام کتنا بڑا کیا۔ آپ دیکھیں یہ وہ جملہ ہے، یہ خطبہ نہیں معلوم جناب زینب نے اس خطبے کو سنا تھا، بالکل یہی جملے تھے کہ میرے نانا رسول اللہ، میرے نانا جناب فاطمہ زہرا کرتے ہیں میرے بابا رسول خدا، جنہوں نے تمہیں جہالت سے نکالا۔ انسان دیکھیں، ہم دنیا کے اندر اپنے بچوں کو ایک چیز سکھاتے ہیں، وہ ہے استاد کا احترام، سکھاتے ہیں نا ہم خود بھی، جس نے ہمیں کچھ سکھایا ہو، ہمیں کچھ بنایا ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ استاد کا احترام بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، جس نے آپ کو، اور خصوصیت کے ساتھ جس نے آپ کو کسی مشکل سے نکالا ہو، آپ کو کسی برائی سے نکالا ہو اور آپ اچھائی کی طرف چلے گئے ہوں، تو آپ اس کے احسان مند ہوتے ہیں۔ وہ رسول خدا جنہوں نے تاریکیوں سے نکالا، جہالت سے نکالا، ایک لمحے کے لیے سوچے اگر ہم اس جہالت میں ہوتے تو کیا ہوتے؟ کسی کی بیٹی محفوظ نہیں تھی، آج ہماری بیٹیاں بھی دفن ہو رہی ہوتی، عزتیں محفوظ نہیں تھی، رشتے محفوظ نہیں تھے، حیثیت نہیں تھی ایک عورت کی جہاں حیثیت نہ ہو، جسے پیدا ہوتے ہی دفنا دیا جاتا ہو، وہاں اس ماحول میں رسول خدا فاطمہ الزہرا کے لیے کھڑے ہوتے تھے اس دور میں۔ آپ سوچئے یہ تکریم آج آپ کو جو ملی ہے، آج بیٹی ہونے کی حیثیت سے جو تکریم مجھے ملی ہے، جو احترام مجھے ملا ہے، یہ رسول خدا کی وجہ سے ملا ہے، رسول خدا نے دیا ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا یاد کرانی ہے جہالت کو، اگر اپنی جہالت کو سوچو اور یاد کرو میرے بابا نے تمہیں کیا عطا کیا، کیا دیا، تم بٹے ہوئے تھے، تم قبیلوں کے اندر موجود تھے۔ اگر دیکھیے غور کیجیے گا، پھر کہوں گی ہم نے اس خطبے سے کوئی سبق لینا ہے، اگر ہم اب بھی گھروں میں، خاندانوں میں، قبیلوں میں بٹے ہوئے تو پھر ہم جہالت سے نہیں نکلے، پھر ہم وہی ہیں، پھر ہم جہالت سے نہیں نکلے۔ آپ دیکھیں جب ہم اپنے گھروں میں بھی بٹ جاتے ہیں نا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہماری دنیاوی محبت ہے،
دنیاوی محبت ہے نا، یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا. دنیاوی محبت جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ ہمیں اس محبت سے دور کر دیتی ہے جو اصلاً محبت ہے. درود پڑھ دے گا محمد علیہ یعنی آپ کا دوسرا عمل. کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو ماں فاطمہ الزہرا چاہتی ہیں آپ معرفت خداوندی کو حاصل کریں. ٹھیک ہے، اس معرفت خداوندی کو سکھانے والا، آپ تک پہنچانے والا کتنا عظیم ہوگا؟ وہ رسول خدا احمد مصطفیٰ. جس کے دل میں رسول کی محبت خدا پائے گا وہی کامیاب ہوگا، وہی کامیاب ہوگا. خود رسول خدا نے کہا ہمارے اہل بیت کی محبت. اس محبت کا دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ زبان سے کہوں مجھے محبت ہے، اور زبان سے یہاں کہنا آسان ہے. جب تلوار لے کر کوئی کہے تو اس محبت کا اظہار کرو گے تو تلوار چلا دی جائے گی، اور پھر وہاں محبت کا اظہار کیا جائے. یہ اصل محبت کا اظہار ہے، یہ اصل محبت کا اظہار ہے. اس محبت کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ دفاع کیا جائے. معلوم ہونا چاہیے رسول نے کیا فرمایا کیا نہیں فرمایا. نہ اندھے بہروں کی طرح بیٹھا کرے مجلسوں کے اندر کہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ بیٹھنے والا بتانے والا جو بتا رہا ہے یہ میرے رسول نے فرمایا بھی تھا کہ نہیں فرمایا تھا، یہ میرے رسول نے کہا بھی تھا کہ نہیں کہا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک دیکھیں، ہم ساری حدیثیں تو پڑھ نہیں سکتے، نہیں نا پڑھ سکتے، صحیح روایت ہمیں آتی نہیں ہے. رسول خدا نے ایک قانون بتا دیا، بڑا خوبصورت قانون. خوبصورت قانون کیا بتایا؟ کہ جب بھی ہماری حدیث سنو، ہے نا، جب بھی ہماری حدیث سنو، اچھا یہ بھی وہ کر سکے گا جو قرآن پڑھتا ہے، جو قرآن کو جانتا ہے. کہ ہماری حدیث کو سنو، اس کو قرآن سے ملاؤ. اگر وہ قرآن سے کٹتی ہے، یعنی قرآن کو کاٹتی ہے، قرآن سے ٹکراتی ہے، دیوار پہ مار دو اس کو، دیوار پہ مار دو. یہ کہاں سے، کس ذہن نے کہا کہ نبی کا نام لو، رسول کا نام لو، امام کا نام لو، کچھ بھی کہہ دو پھر وہ اتھینٹک ہو جائے گا؟ یہ کہاں سے آ گئی بات؟ یہ بات ہے ہی نہیں کہ آپ رسول کے، آپ دیکھیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے. میں بار بار آج مفہوم اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے میں ترجمہ کرنے میں کہیں غلطی کر دوں، روزہ نہ ٹوٹ جائے. کیونکہ اگر آپ جھوٹ مان رہے ہو، مسلسل جھوٹ مان رہے ہو تو کتنا بڑا جھوٹ ہے. جناب فاطمہ الزہرا آپ کے دل کے اندر رسول کی محبت، اور یاد رکھیں جس کے دل میں رسول کی محبت ہے وہ رسول کی امت سے بھی محبت کرے گا، اور محبت کرنے والا غلطی نہیں کرتا. اصلاً دعوے بہت ہیں، دعوے زبان سے بہت ہیں، محبت کرنے والا عمل کرتا ہے. آپ اپنے آپ کو عمل کی طرف لے کر آئیں. کیوں؟ رسول خدا کی ذات اتنی بلند ہے، اگر وہ مقام ملا تو کامیابی ہے، وہ مقام ملا تو کامیابی ہے. وہ منزل کیسے منزل ملے گی؟ دنیا کے امتحانات کو صبر سے جھیل لیں. دنیا کے امتحانات کو میں نے کہا حق کب مشکل لگتا ہے؟ ایک وقت ہوتا ہے آپ آسانی سے عمل کر لیتے ہیں، ایک وقت ہوتا ہے کہ آپ کا قلب تیار نہیں ہوتا. ایک وقت ہوتا ہے نا قلب تیار، نماز کے لیے کبھی قلب بالکل تیار ہوتا ہے، کبھی تیار نہیں ہوتا. اس طرح نیکی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، کبھی تیار نہیں ہوتا. اسی طرح آپ مجالس میں دیکھ لیں. دیکھیے میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا ان مجالس میں آنے کو ایک مجلس سمجھیں. مجلس میں آئے اور چلے گئے تو آپ وہ روحانیت نہیں پا سکیں گے جو اصل میں اس مجلس کی ہے. میں کچھ ایسے عارفوں کو جانتی ہوں جو عرفانیت کی بلندی پر پہنچ گئے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرفان کو فرش عزا سے لیا ہے، ہم نے عرفانیت کو فرش عزا سے لیا. ٹھیک ہے، اب اگر یہ محبت ہے تو یہ محبت کیسی ہونی چاہیے؟ دیکھیں میں کسی کے اوپر بھی اعتراض نہیں کر رہی، لیکن میں یہ سوچ رہی ہوں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جہاں پر ہم اپنی ترجیحات دیکھیں. ترجیحات کیسی ہیں؟ ترجیحات ہماری جو ہے وہ اہل بیت ہوتے ہیں، یہ ہمارا گھر ہوتا ہے. اگر ہماری ترجیحات ہمارا گھر ہوتا ہے تو میں نے بارہا سنا امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں ہمارا شیعہ وہ ہے جو نماز کے اوقات کی حفاظت کرتا ہے. اب میں کہوں کہ مجھے ٹائم ہی نہیں ملا، میں تو کام میں اتنی مصروف تھی، کپڑے مشین لگا لی تھی، اب جب تک مشین کے کپڑے نہیں دھل جاتے تو نماز میں کہاں سے آتی، نماز کپڑے دھونے میں نہیں. اچھا فلاں کام مکمل ہی نہیں ہوا تھا. نہیں، مومن نماز کے اوقات کی حفاظت کرتا ہے، اسے بولتا ہے اتنے بجے نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، کپڑے دھونے مجھے تو اس سے پہلے میرے کپڑے دھل جانے چاہیے، اس سے پہلے میرے فلاں کام ہو. بھائی آپ پھر سارا کام مینیج کرتے ہیں نا. اب آپ ایک لمحے کے لیے سوچیے اہل بیت جیسی محبت،
اور اس مسجد جیسی محبت جو آپ کو مل رہی ہے. مثلا بالکل ایسے ہی ہے کہ صبح کی نیند میں کوئی مجھے یہ کہے کہ دیکھو اگر صبح اٹھ گئے تو فلاں جگہ جو ہے 1 لاکھ روپے رکھ رہے ہیں، مل جائیں گے. ٹھیک ہے، صبح اٹھو تو مل جائیں گے، لیکن صبح نہیں پہنچی تو نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے، میں آپ کو تو میں کراچی سے تعلق رکھتی ہوں، میں جانتی ہوں کراچی کی تعلق رکھتی ہوں. آپ یہ دیکھیں انسان جو ہے وہ اپنے مزے کے پیچھے کتنا برباد ہے. میں کراچی میں رہتی ہوں، ایسی دکانوں کو جانتی ہوں جس دکان کے کھانے بہت مزیدار ہوتے ہیں، ان کا ٹائم فکس ہے، اتنے ٹائم پر ان کو وہ کھانا ملے گا، آپ کو لائنیں لگی نہیں ملیں گی. پیسے دے کے لیتے ہیں، مفت نہیں ملتا، مفت نہیں ملتا، پیسے دے کے لیتے ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں. زبان کے مزے کی خاطر نفس کا مزہ بھی حاصل کرنے کی کوشش تو کریں. نفس کا بھی ایک مزہ ہے جس کو، اور اگر کسی کو لگ گیا نا یہ نفس کا مزہ، پھر وہ بلندی کی طرف جاتا ہے، پھر وہ چھوڑتا نہیں ہے. تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، حیدری یا علی. سب کے گناہ کی معافی کے لیے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی بس اس نفس کو سوچئے، یہ اس کے لیے لائن لگانے کی کوشش کیجئے. کبھی میں سوچتی ہوں خوش نصیب نہیں ہیں ہم اس شدید ٹھنڈ کے اندر. ایام فاطمیہ ہمارے یہاں نہیں ہوتے تھے جیسے باقی شہروں میں ہوتے ہیں، ہمیں میسر آ گیا، ہمیں مل گئی یہ منزل، یہ فرش ہمیں مل گیا. کتنی بڑی نعمت تھی، اتنی بڑی نعمت کے طور پر ہمیں مل گیا. ہم اس سے لینے کی کوشش کریں، اگر ہمارے اندر یہ جذبہ ہے لینے کی کوشش کریں تھوڑا سا وہ مقام. آپ دیکھیے اسی سردی کے اندر اسکول نہیں کھلے، اسی سردی کے اندر اگر بچے جاتے ہیں اسکول تو جاتے ہیں. آج کسی سے بات ہوئی تو میں نے کہا کہ سردی بہت ہے تو بچوں کو مجلس میں لانا ممکن نہیں ہے. میرے دل میں آیا کہ اسکول پہ تو جاتے ہیں نا، اسی سردی میں آپ بھیج دیتے ہیں، وہاں آپ کے دل کو کچھ نہیں ہوتا، وہ کچھ نہیں ہوتا. کیوں ہم نے محبت کو ڈالا نہیں، اپنی اولاد کو عاشق بنائیے. خدا را اگر آپ نے عاشق نہیں بنایا، سلمان کوئی نہیں بنے گا ہماری یہاں، قاسم سلیمانی ہماری نظر نہیں آئیں گے، سائنسدان ہماری نظر نہیں آئیں گے. یہ لے جائیں گے وہ لوگ جو ایران ہم خود جا کر دیکھ رہے ہیں کیسے ان کے بچے جو ہے وہ صبح صبح نماز کی منزل میں برف پڑ رہی ہوتی ہے. ہم نے دیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے وہ منظر. ایسے نہیں، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. جب آپ اپنے بچوں کو عاشق نہیں بناتے تو بچے کہتے نہیں جانا ہمیں، کیونکہ ہم بھی ایسے ہی ہیں، کیونکہ ہم بھی نہیں پسند کرتے، کیونکہ ہمیں بھی اپنا آرام عزیز ہوتا ہے. ہم بچوں کو بتائیں آرام کو ترجیح کہاں دینا ہے، کام کو ترجیح کہاں دینا ہے. جب ہم اپنے بچوں کو ترجیحات بتائیں گے کہ بیٹا یہ ترجیحات ہیں، یہاں پر تو ہر صورت تمہیں جانا ہے اور یہاں پر تمہیں آرام مل سکتا ہے. ترجیحات بتائیں. میں اکثر بچوں سے کہتی ہوں کہ بیٹا فلاں ڈرامہ دیکھنے میں دل چاہ رہا ہے، آرام کرنا چاہتے ہو کر لو، آرام کر لو یار، ٹی وی دیکھ لو مرضی ہے. لیکن آپ یہ کہو کہ نہیں میں نماز نہیں پڑھوں گا، آرام کروں گا اور میں بہت تھکا ہوں، تو یہاں پر کوئی چھوٹ نہیں ہے، یہاں پر کوئی چھوٹ نہیں ہے. آپ بچوں کو نماز کا عاشق ہم بناتے ہیں. میں عاشق نہیں ہوں تو میرا بچہ عاشق نہیں بنے گا. میں اہل بیت کی عاشق نہیں ہوں، میرا بچہ عاشق نہیں بنے گا. میں سوچوں میرا بچہ زبان سے کہے قاسم سلیمانی ہم مت پیدا کریں، کہاں پیدا کریں گے، کہاں بنائیں گے ہم قاسم سلیمانی. آپ دیکھیے کتنی مشکل ہے ایک مجلس کے اندر شریک ہونا مشکل ہے. آپ جناب سیدہ سے دعا کریں، آپ کے قلب کو بڑھائیں. میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، جب میں نے یہاں پر وضو کے جو ہے بہت سارے فوائد پڑھے تھے، اب میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتی ہوں جو موجود ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارا تو وضو ہے. تو ماشاء اللہ بہت سارے لوگ باوضو رہتے ہیں، خدا کا شکر ہے بہت سارے لوگ یہاں باوضو رہتے ہیں. باوضو رہنے کی کوشش کیجیے، اپنے قلب کو ایمان سے منور کرنے کی کوشش کیجیے. یہ مجلس ایام فاطمۃ الزہرا کا اصل ترین مقصد یہ ہے کہ آپ کو فاطمۃ الزہرا کے ساتھ لایا جائے، ان کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کریں. کتنے لوگ زری پہ چلے جاتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں زری کو چھونے سے جنت مل جاتی ہے؟ زری کو چھونے سے جنت نہیں ملتی. لوگ بہت خوش ہو کر آتے ہیں کہ ہم لپٹ کر آ گئے ہیں زری سے اور ہم نے ایسے چھو لیا ہے زری کو. نہیں، آپ ایسے مقام کو دیکھیں جہاں پر زری کو چھوڑ کر صاحب زری ملنے کے لیے آتے ہیں. ایسا مقام بنائیں کہ صاحب زری خود آئے ملنے کے لیے. کتنی مرتبہ ہوا جناب فاطمۃ الزہرا ملنے کے لیے آئیں، جناب فاطمۃ الزہرا خود ملنے کے لیے آئی ہیں، خود امام زمان ملنے کے لیے آئیں. کن سے ملنے کے لیے آئیں؟
کن سے ملنے کے لیے آئیں گے؟ جب اپنے قلب کو وہاں پہنچا دیں گے، اور اس قلب کو اگر آپ چاہتے ہیں منور کریں اور اسے کھولیں تو آپ جناب فاطمہ پر گریہ کیا کریں۔ اب یقین کریں، صرف آپ تصور کریں بیوی کی مسائل۔ کسی نے آیت اللہ سستانی سے پوچھا کہ بہت ہی ایسے مسائل جو فاطمہ الزہرا کے تاثر انگیز ہیں، بہت ہی اتھینٹک مسائل ہیں، آپ وہ بیان کریں، تو آپ نے کہا میں اجلت میں اس کو نہیں بیان کر سکتا، کس کی تفصیل بیان کروں؟ محسن کے شہید ہونے کی، بیوی کے یتیم ہونے کی، خلافت جو اہل بیت سے چھین لی گئی اس مصیبت کو، یا جو گلے میں رسی ڈال کر کہتے ہیں میں کس مصیبت، تم کیا سمجھتے ہو کہ اس چھوٹے سے وقت میں بیوی کے مسائل کو بیان کر لوں گا؟ بیوی کے مسائل، جب آپ کبھی اپنے مسائل میں پریشان، جب کبھی آپ کو اپنا مسائل، دنیا کا مسائل دکھ دینے لگے، آپ بیوی کے مسائل کو یاد کریں، چہرے کو جھکا لیا کریں اور آپ سوچیں 18 سالہ کے مطلب 18 سالہ، ہمارے یہاں 18 سال کی جو بچی ہوتی ہے اسے بچی کہا جاتا ہے، 18 سال کی بچی، 18 سال کی بچی، مسائل کی انتہا۔ آپ دیکھیں حالت کیا ہے، جناب فاطمہ الزہرا کے گھر میں اکثر فاقے ہوتے ہیں، اکثر فاقے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد حالات یہ ہو گئے کہ یتیمی آ گئی، اور یتیمی بھی ایسی یتیمی کہ پرسان حال کوئی نہیں تھا، کوئی جا کے دکھ میں شریک ہونے والا نہیں۔ آپ دیکھیں بیوی کا دل کتنا دکھا ہوا ہے۔ جو جناب فاطمہ الزہرا پیدا ہونے والی تھی اور ان کی ولادت قریب تھی تو جناب ختیجہ کو اس وقت اسلام اتنا پھیلا نہیں تھا، جناب ختیجہ کو سب نے چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ عرب کی ایک بہت ہی قابل ترین خاتون تھی اور مالدار تھی، تو قبیلے والوں نے چھوڑ دیا۔ ان کا دل بہت دکھا تھا، بہت دل دکھا تھا کہ اس لمحے جب ولادت قریب ہے اور میں چاہتی ہوں کہ کوئی میرے نزدیک، میری دوست، میرا چاہنے والا کوئی ہوتا ہے نا، دل کرتا ہے ایسے وقت میں کوئی قریب ہو، تو خدا نے آسمان سے فرشتوں اور کس کو نازل کیا تھا؟ حوروں کو نازل کیا تھا، 4 حوریں آئی تھیں، اور اس طرح جناب فاطمہ الزہرا کی ولادت ہوئی تھی۔ اب جناب فاطمہ الزہرا خود حوران جنت میں سے ہیں، ایک بیوی کا کہنا ہے حورۂ فاطمہ، حورۂ انسیہ، انسانوں میں ایک حور، جنت کی حوروں میں سے ایک حور جناب فاطمہ الزہرا ہے۔ دنیا میں ہماری خاطر بھیجی گئی، ہمیں آزاد کرنے کے لیے، اب مشکل میں ہے، اب مشکل میں ہے۔ اب آپ سوچئے، میرا دل کرتا ہے ایسے لمحے میں جب ایک عورت حمل سے ہوتی ہے اور کسی تکلیف میں مبتلا ہوتی ہے اور ماں زندہ ہوتی ہے تو سب سے پہلے اپنی ماں کے کان میں بتاتی ہے آج مجھے یہ درد، آج میں اس پریشانی میں مبتلا ہوں، پھر ماں اپنے تجربات اسے بتاتی ہے۔ میں سوچتی ہوں جب بیوی اس سالے سے گزر رہی ہوتی، ایک مرتبہ اپنی ماں کو بھی پکارا اور کہا ہوگا ماں میرا محسن چلا گیا، میں کس کو بتاؤں میرا محسن چلا گیا، میں کس سے فریاد کروں؟ جناب فاطمہ الزہرا کون سی بیوی ہے؟ روایتوں نے لکھا ہے جب میری بیوی دروازے کے درمیان میں پھنس گئی ہے، دروازے کے درمیان میں پھنس گئی ہے تو ہڈیاں ٹوٹ گئی، پسلی ہڈیاں ٹوٹ گئی، اور اس انداز سے ٹوٹی تھی میں کہتی ہوں سلام بیوی۔ اس کے بعد بھی بیوی چکی پیستی رہی، آخری دن تک مولا کائنات نے بیوی کو چکی پیستے ہوئے دیکھا۔ جس دن بیوی کی شہادت ہونی تھی اس سے ایک دن پہلے میرے مولا گھر میں آتے ہیں، دیکھتے کیا دیکھتے، اس سے ایک دن پہلے کی یہ حالت ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا ایک مرتبہ روئی ہیں، بیت الحزن سے آئی ہیں، بستر پر گری ہیں، اور اس کے بعد گرنے کے بعد فضا نے گھبرا کر دیکھا بیوی کی سانسیں نہیں چل رہی، دیکھا بیوی کی آواز بھی نہیں آ رہی، ایک مرتبہ چیخ ماری، فضا نے دوڑی ہوئی گئی مسجد میں اور کہا یا علی غضب ہو گیا، یا علی فاطمہ میں چھوڑ کے چلی گئی، یا علی بچے بغیر فاطمہ کے ہو گئے۔ مسجد سے دوڑے اور اس انداز سے دوڑے کہ آپ کی ابا کا دامن زمین سے ٹکرا ہے، آپ دوڑے ہوا ہے، آپ سوچئے تکلیف کا کیا عالم ہوگا، شہادت سے 2 دن پہلے کا واقعہ، تکلیف کا کیا عالم ہوگا، بیوی کی حالت کیا ہوگی کہ جب مولا آئے تو مولا نے جناب فاطمہ الزہرا کو پکارا،
सांस नहीं चल रही थी, बिस्तर पे थी और लग रहा था एक कपड़ा है। कहा फातिमा, आवाज़ नहीं आई। 3 मरतबा जब पुकारा, तीसरी मरतबा कहा फातिमा, फातिमा तुम भी मुझे छोड़ के जा रही हो। मौला के आंसू गिर रहे थे, रुखसार फातिमा का रुखसार फातिमा। बीवी उठ गई फौरन और कहा, या अली, मैं आपके लिए बहुत परेशान हूँ, आपके लिए मेरा दिल बहुत जलता है। क्यों? क्योंकि जानती थी ये वली है, जानती थी विलायत बरहक है। फिर कहा, या अली, मैंने सुना है लोग आपको सलाम नहीं करते, आपके मकाम और मर्तबे को जानती हैं, आपको सलाम नहीं करते। फातिमा, इससे आगे की बात है, मैं सलाम करता हूँ, लोग जवाब देना वाजिब है, जवाब देना वाजिब है। आप सोचिए, शायद आपको ये गम ना लगे, लेकिन बीवी अपने सारे गमों को भुलाकर ये जिक्र करती, या अली, सुना है लोग आपको सलाम नहीं करते। बीवी ने कहा, मौला ने कहा, मैं सलाम करता हूँ, लोग जवाब नहीं देते। उस वक्त मेरी बीवी ने कहा, या अली, या अली, अब मुझ में सकत नहीं है कि मैं बैतुल हिज़्न जाऊँ। या अली, मुझ में सकत नहीं है मैं बैतुल हिज़्न जाऊँ। अगर आप कोई रोने के लिए पूछे तो कह दीजिएगा फातिमा 2 दिन की मेहमान है। अब तुम फातिमा की आवाज़ को सुन नहीं पाओगे, फातिमा की आवाज़ तुमसे गुम हो जाएगी। या अली, मैं सोचती हूँ मेरी बीवी जिस वक्त वसीयतें कर रही होगी, वो नन्हे नन्हे बच्चे भी खड़े होंगे, हसन हुसैन भी होंगे, कुलसूम और ज़ैनब भी होगी। या अली, मुझसे वादा कीजिए, जिन्होंने मुझे अज़ियत दी है उसे मेरे जनाजे पर मत आने दीजिएगा। या अली, मेरा जनाजा रात की तारीकी में दफनाइएगा। या अली, मुझे आप ही गुस्ल दीजिएगा। या अली, मेरे बच्चों का ख्याल रखिएगा। इस वसीयत में एक अजीब जुमला मेरी बीवी ने कहा, मेरा सलाम बीवी, करबला के हुसैन को मेरा सलाम। या अली, मेरे हुसैन को प्यास बड़ी लगती है। या अली, मेरे हुसैन को बड़ी प्यास लगती है। या अली, रात को सोते वक्त मैं पानी रखती हूँ सहारे। बीवी वसीयत फरमा रही है, बस मैं यहीं पर मसाइल को ख़त्म करूँगी। मेरा सलाम बीवी, मेरा सलाम। जनाब मौला कायनात बड़ी प्यास का ख्याल रखती थी। उसके बाद सब जानते थे, जनाब इमाम हुसैन की प्यास की शिद्दत को सब जानते थे। मैं कहूँ, मौला आपने कैसी कुर्बानी की प्यास की। रिवायतों में लिखा है, मेरी बीवी जब शिमर खंजर चलाता था तो मेरी बीवी का एक दोहा ये भी था, मेरा बच्चा प्यासा है, इसे सिखा लो। अरे इसे पानी तो पिला ले, मेरा बच्चा प्यासा है। मेरा सलाम उस बीवी के ऊपर, या जनाब इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हम आपको पुरसा देते हैं जनाब फातिमा ज़हरा। ए परवरदिगार, हम जनाब फातिमा ज़हरा की तवस्सुल से ये दुआ करते हैं, परवरदिगार तो हमारे क़ल्ब को रसूल खुदा की मोहब्बत से, परवरदिगार की मोहब्बत से परवरदिगार पुरनूर फरमा। परवरदिगार तो हमें ईमान की ज़िंदगी, ईमान की मौत अता फरमा। ए परवरदिगार, जो वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, जितने भी लोग आए हैं, कितने भी लोग आए, अब यकीन कीजिए, जिस महफिल में मेरे मासूमीन फरमाते, जिस महफिल में फ़ातिमा का जिक्र हो और उस महफिल में फ़ातिमा का वास्ता दिया जाए, वो दुआ कभी भी रद्द नहीं होती है। आप जितने मरीज़ों को जानते हैं, जो आपके करीबी हैं, जो ये आपके दूर के, हम खुद बहुत बड़े मरीज़ हैं, हमारा कल्ब और हमारी रूह खुद बहुत बड़ी मरीज़ है। अब भी अल्लाह का वास्ता दूंगा जनाब ए परवरदिगार, फातिमा ज़हरा के सदक़े में परवरदिगार, जितने बीमार हैं, जितने बीमार हैं परवरदिगार, तू सबके नामों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ है मालेगा, उन सबको शिफाए कामिला और आजिला अता फरमा। ए परवरदिगार, तुझे वास्ता मोहम्मद आले मोहम्मद का वास्ता, तुझे शिकस्ता पहलू का वास्ता, मोहसिन शहीद का वास्ता, जो बे औलाद हैं उनको औलाद साले अता फरमा। परवरदिगार, जिनको औलाद दी है उनको नेक और साले बना, बच्चियों के नसीब को बेहतरीन करार दे। हमारा आना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। परवरदिगार, जितने लोग बैठे हैं इन सब के मरहूमीन को जबर रहमत में जगह अता फरमा, जितने असीर हैं उनको रिहाई की खबर अता फरमा। और बारे इलाहा, हमारे इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। बारे इलाहा, तो मोहब्बत इश्क़ फातिमा ज़हरा में सब आए हैं। मैं नहीं जानती किसी के दिल में क्या मुसीबत है, किसी का दिल क्यों टूटा हुआ है,
اس ٹوٹے ہوئے دل کو بیوی جانتی، اس ٹوٹے ہوئے زخم کو جو آپ کے اندر ہے نا وہ بیوی جانتی۔ میں بیوی سے دعا کرتا ہوں، بیوی آپ ہمارے دکھوں کو اچھی طرح جانتی ہیں، پروردگار حضرت زہرا کے صدقے میں سب کے مسائل کو، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار امام زمانہ کا ظہور جل جل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وسیعلم الذین ظلموا ایمن منقلبون لعن اللہ من قتلتک لعن اللہ من ظلمتک لعن اللہ من سمع بذلک فرضیت بھی۔ اعلان سن لیجئے، آج سورہ واقعہ پڑھی گئی تھی، کل انشاءاللہ سورہ مزمل پڑھی جائے گی۔ سورہ مزمل 313 مرتبہ رزق کی پریشانی کے لیے انتہائی مجرب ترین عمل ہے۔ اللہ تمام دروازے جو ہے وہ رزق کے کھول دیتا ہے خصوصیت کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ 313 مرتبہ سورہ مزمل پڑھی جائے گی، تو جو لوگ سورہ مزمل پڑھنا چاہتے ہیں وہ ٹھیک 2:30 بجے یہاں تشریف لیں۔